الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ یہ میری بڑی خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ حضرت العلامہ فخر الاساتذہ استاذ الاساتذہ مفتی مالوہ دام ظلہ علینا کی سرپرستی میں بولنے کا موقع عنایت کیا گیا ہے۔ علماء ذوی الاحترام بھی حاضر ہیں، محب گرامی، قابل قدر، باصلاحیت عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر نوری صاحب ازہری اور مولانا نعیم صاحب، دیگر یہاں پر اکابر علماء ہیں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ مجھے حکم ہوا اصلاح معاشرہ کے متعلق اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی اصلاح تو میں اس بات کی کر دوں کہ زمانے کی ترقیوں نے ہماری روحانیت کو ختم کر دیا ہے۔ جیسے کہ شاعر نے کیا خوبی کہا تھا، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہے۔ یعنی اللہ بچائے اس برق کی لیمپ سے روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے۔ ترقیات ایسی ہو گئی ہیں کہ انسان روحانیت کو بھول بیٹھا۔ اس میں مجھے جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اس موبائل نے ہماری بہت ساری چیزوں کو چھین لیا ہے، بہت سارے آداب، بہت سارے اخلاق، بہت سارے کردار کو ختم کر دیا ہے۔ اس پر مزید انٹرنیٹ نے تباہی مچائی۔ ہر ایک کے ہاتھ میں یہ اٹھا ہوا موبائل، سب کی توجہ ویڈیوگرافی میں ہی ہے، اور اکثر محفلوں کا یہی حال ہے کہ سامنے کسی کو سننا ہے یا نہیں سننا ہے یہ اسے خیال بھی نہیں ہوتا، بلکہ موبائل کو سنانا ضرور ہے۔ بہت سارے لوگ یہی سوچتے ہیں تو انہیں یہ چاہیے کہ ایک آدمی کو 10-15 موبائل پکڑا کر کے محفل میں بھیج دیں تاکہ سارے موبائل ہی بیان سن کے چلے جائیں۔ میرے عزیزو، اجلاس یا علماء جو آتے ہیں وہ انسانوں کی اصلاح کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے۔ مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگی عراق کی زیارتوں میں، بغداد مقدسہ میں، کربلا معلیٰ میں جب ہم جاتے ہیں یا نجف اشرف میں جاتے ہیں تو شیعوں کے انڈر میں، لیکن انہوں نے ایک ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ کربلا کے احاطے میں جب بارگاہ امام حسین میں حاضری دیتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں نہ موبائل ہو سکتا ہے نہ کیمرہ ہو سکتا ہے۔ 4 چیکنگ پوائنٹ آئیں گے، وہیں پر وہ ساری چیزیں تمہیں جمع کر کے باہر اندر آنا ہے، چپل بھی باہر، موبائل بھی باہر۔ یہی چیز ہم نے خانہ کعبہ میں دیکھا، وہاں پر کوئی اس طرح کی پابندی نہیں، موبائل ساتھ میں جاتا ہے، کیمرہ ساتھ میں جاتا ہے۔ میں کمپیریزن میں بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کو یہ بات میں بتاؤں کہ کعبہ مکرمہ میں طواف کرتے ہوئے کم لوگوں کو دیکھا، سیلفی لیتے ہوئے ہزاروں کو دیکھا، تسبیح پڑھتے دعا مانگتے تو کم ہیں، لیکن کعبے کی طرف پیٹ کر کے اپنی ایک تصویر لینا سب لوگ واجب سمجھتے ہیں۔ لیکن وہی بارگاہ حسین میں جب ہم حاضری دیتے ہیں، میں نے دیکھا ہزاروں کا مجمع وہاں پر بھی ہے، لیکن ہر کوئی بارگاہ حسین میں ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، کیونکہ یہ چیز ہی نہیں ہے ان کے پاس، تو سوائے وہاں دعا اور تسبیح کے اور کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ بہرحال اب ہم یہاں تو ایسی پابندیاں نہیں لگا پائیں گے، لیکن آپ اپنے نفس پر خود کنٹرول کریں، اپنے نفس پر خود کنٹرول کریں کہ ہم کس محفل میں بیٹھے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال میں محفل کا آغاز
اگر اس اصلاح سے کیا تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہماری روحانیت زندہ ہے، میں اکثر کہا کرتا، آج سے تقریباً 2 سال پہلے اپنے نوجوان بچوں کو تربیت کے موقع پر میں نے کہا بھی تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کوکین، افیون، یہ جو ڈرگس ہیں صرف یہی نشے کی چیزیں ہیں؟ چرس، گانجا یہی نشہ ہے؟ نہیں میرے عزیزو، اس دنیا کا سب سے بڑا نشہ موبائل ہے۔ آپ دیکھ لینا، ایڈکٹ ہو چکے ہیں لوگ۔ ہم نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا، میرے پاس علاج کے لیے بہت سارے ایسے ماں باپ بچوں کو لے آتے ہیں جو موبائل سے دور نہیں رہتے، کھانے کے لیے بھی ان کو موبائل دینا پڑتا ہے، سونے کے وقت بھی ان کو موبائل چاہیے، انہیں بہلانا پھسلانا ہو تو موبائل کے ذریعے سے، اور اس موبائل کے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان کو ایسا ایڈکٹ بنایا گیا ہے، آپ گھنٹہ 2 گھنٹہ اس موبائل کے بغیر رہ نہیں پاتے، سوتے بھی ہیں تو اس کو بغل میں رکھ کر، کوئی ایسی جگہ ہی نہیں بچی جہاں اس کو نہ لے جاتے ہوں۔ میں صرف اور صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کسی بھی دنیاوی چیز کو اپنے اوپر غالب آنے نہ دیں، اپنے آپ کو کسی کا غلام نہ بنائیں۔ ہاں، استعمال کریں اتنے حد تک جتنا اس کے لیے آپ کے لیے ضرورت ہے۔ گھنٹوں جو لوگ آج فیس بک میں، واٹس ایپ میں، انسٹا میں بتاتے ہیں، کئی گھنٹے ان کے گزر جاتے ہیں، رات کے 3 بج رہے ہیں، 4 بج رہے ہیں، لیکن انہیں خبر نہیں ہے، لیکن وہ سوشل میڈیا کو چلاتے ہوئے، تمام ویڈیوز دیکھتے ہوئے انہی میں پوری رات گزارتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، کسی دن قرآن پاک اٹھا کر کے دیکھو کتنی دیر۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک اٹھائیں گے تو شاید مجھے ایسا لگتا ہے صفحہ 2 صفحے سے زیادہ آپ پڑھتے نہیں، رکوع 2 رکوع سے زیادہ پڑھ نہیں پاتے، بند کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہی بات ہے کہ جب نفس غالب آنے لگ جائے، روحانیت مرنے لگ جائے تو اس کا دل قرآن پاک میں نہیں لگتا، اس کا دل مسجدوں میں بیٹھنے کو نہیں چاہتا۔ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں نے قرآن عظیم کی آیت بینہ تلاوت کی آپ کے سامنے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بلند و بالا ہے وہ ذات، پاکیزہ ہے وہ ذات، جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہت ہے، اور وہ ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی اللہ ہے جس نے موت اور حیات دونوں پیدا کی۔ زندگی بھی اسی نے پیدا کی، موت بھی اسی نے پیدا کی۔ کیوں پیدا کی اللہ؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں یہ آزمائے تم میں سے سب سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اللہ نے موت اسی لیے رکھی ہے کہ تم ایک متعینہ مدت تک یہاں رہو، اس کے بعد تمہیں دیکھا جائے گا تم میں اچھے عمل والا کون ہے۔ آج یہاں پر جن مرحوم کی برسی رکھی گئی ہے، یہ بھی ہے مسلمانوں ہم سب کے لیے آخرت کی یاد دلانے والی محفل ہے۔ قبرستان بھی جاتے ہیں تو صرف پھول چڑھانے، اگربتی لگانے کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبرستان جاؤ، قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی آخرت یاد دلاتی ہے، اور جس کو اپنی آخرت یاد کرنا ہے وہ قبروں پر جائے یا ایسی محفلوں میں بیٹھ کر کے توبہ ضرور کرے۔ 1 سال پہلے وہ مرحوم درمیان میں آپ کے موجود رہے ہوں گے، اور آج وہ کسی اور قبرستان شہر خموشہ میں ہیں۔ ہم میں سے جو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارا بھی کوئی پتہ نہیں کل کی صبح یا کل کی شام ہمارا بلاوا آ سکتا ہے۔ ہم بھی اس محفل کو چھوڑ کر، اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہونے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک سجدہ کرتا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اگلے سجدے تک میری حیات ہوگی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا، ان کو تو علم ما کان و ما یکون دیا گیا، لیکن امت کے درس کے لیے حضور فرماتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے اتنا کا بھی میں امید نہیں رکھتا، اور یہاں ہم بڑے بڑے پلان کیے ہوئے اپنی زندگی کو آرام سے گزار رہے ہیں۔
ابھی تو یہاں لوگوں کے پاس 10 سال کے پلان بھی ہیں، 50 سال کے بھی پلان ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر۔ میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 نصیحت کرنے والوں کو چھوڑ جاؤں گا جو تمہیں سمجھاتے رہیں گے، 2 نصیحت کرنے والوں کو چھوڑ جاؤں گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ایک قرآن پاک ہے جو تمہیں نصیحت کرتا رہتا ہے، تمہیں سمجھاتا رہتا ہے، اور دوسری موت ہے وہ خاموش تمہیں سمجھاتی رہتی ہے۔ تمہارے بھائیوں کی موت، تمہارے باپ کی موت، تمہارے عزیزوں کی موت، تمہاری ماں کی موت، تمہارے بچوں کی موت، یہ تمہیں نصیحت کرتی ہیں۔ جانتے ہیں آپ جنازہ جب گزرتا ہے تو فرمایا گیا کہ جنازے کے آگے نہ گزرا جائے، جنازے کے آگے چلنا منع ہے، جنازے کے پیچھے چلیں۔ کیوں؟ یہ ادب کے خلاف بھی بتایا گیا، اور جنازے میں جو سویا ہوا انسان ہے وہ جنازے میں آگے رہتا ہے، پیچھے آنے والوں کو پکار پکار کر کہتا رہتا ہے تم اس کی باتیں سنتے نہیں، ہم میں سے کوئی اس کی بات نہیں سن سکتا، لیکن وہ پکارتا رہتا ہے اے لوگو جس طرح تم میرے جنازے کے پیچھے پیچھے آ رہے ہو، ان قریب تم میری قبر میں بھی پیچھے پیچھے آنے والے، میرے اس قبرستان میں تم اپنی قبروں میں ہمارے بعد آنے والے ہو، لیکن سنتا کوئی نہیں۔ عزیزان گرامی، ایک بات یہ بھی حدیث میں ملتی ہے، قرآن اور موت یہ 2 چیزیں تمہیں نصیحت کرتی رہیں گی، اور یہ 2 چیزیں جسے سوار نہیں سکی، تیسری کوئی چیز اسے سدھارے گی بھی، تیسری چیز اسے سدھار بھی نہیں سکے گی، قرآن اور موت۔ قرآن پاک تلاوت کرے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، اس سے وہ عبرت حاصل کرے گا، ہدایت حاصل کرے گا، اور موت سے اس کا دل کانپ جائے گا، خوف سے تھرا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اوقار موت کو آسان سمجھنے والوں کے لیے میں آج بتاؤں، تمہاری زندگی، ہماری زندگی بہت لیمیٹڈ یہاں پر دی گئی ہے، بہت مختصر سی زندگی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، کسی سے پوچھا گیا انسان کی زندگی کی میعاد کتنی ہے، کتنا وقت ہے؟ 2 باتوں سے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون تھی، اس کے 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا، وہ رو رہی تھی میرے 2 بیٹے انتقال کر گئے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اس کے پاس سے گزر رہے تھے، اس کو تسلی دیا اور پوچھا تیرے بیٹوں کی عمر کیا تھی؟ کہا ایک کی عمر 350 سال تھی، دوسرے کی 400 سال تھی۔ 350 سال اور 400 سال جیے ہیں، پھر بھی رو رہی ہے، ماں تو ماں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ وہ خاتون کہتی میرے بیٹے مرے ہیں اور آپ ہنس رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے میں تیرے بیٹوں کی موت پر نہیں مسکرا رہا، میں امت محمدیہ کی عمروں پر مسکرا رہا، آخری زمانے میں آنے والی امت، ان کی عمر پر مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا ان کی عمر کا کیا مسئلہ؟ سیدنا نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کو تو 60 اور 70 سال کی عمر دی جائے گی۔ 60-70 سال کی عمر، ایوریج عمر آج یہی ہے نا، 60-70 سال کی عمر ان کو دی جائے گی۔ تو اس خاتون نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور انگلی دانتوں میں دبا کر کے کہنے لگی تعجب سے، ہائے اے اللہ کے نبی، اتنی چھوٹی عمر لے کر کے آئیں گے امت محمدیہ، تو کیا وہ اس دنیا میں رہنے کے لیے گھر بھی بنائیں گے؟ جب اتنی چھوٹی سی عمر ان کو دی جا رہی ہے تو کیا وہ اس دنیا میں رہنے کے لیے گھر بھی بنائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ہنس پڑے، کہا تو مکان کی بات کر رہی ہے، گھر کی بات کر رہی ہے، وہ ایسی عمارتیں بنائیں گے کہ آسمان چھونے لگ جائیں۔ ہے حقیقت آج وہی لوگ آج آسمان چھوتی ہوئی عمارتیں بنا رہے ہیں جن کی عمر 60-70 سال کی ہے۔ ہر ایک نے جو بنگلہ بنا رکھا ہے اس کی عمر بھی 60-70 سال کے قریب ہی ہونی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ مختصر سی زندگی کے لیے انسان بہت کچھ کر جاتا ہے۔ اب آپ کو میں یہ بات یہ بھی بتا دوں، بزرگوں سے پوچھا گیا انسان کی یہ معینہ مدت کیا ہے، ایک اندازہ بتائیے کتنے سال جیتا ہے آدمی؟ انہوں نے کہا یہ سال 2 سال 4 سال 5 سال کی بات چھوڑو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں انسان کی زندگی کتنی ہے۔ مسجد میں اذان ہوتی ہے، مسجد میں اذان ہوتی ہے،
اور پھر نماز کے لیے جماعت قائم ہوتی ہے، تو آپ سمجھ لو کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں کیا کہا جاتا ہے؟ اذان پڑھی جاتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جب مر جاتا ہے تو کیا کبھی آپ نے دیکھا اذان دی گئی ہماری میتوں پر؟ جنازے پر اذان ہوتی ہے؟ نہیں، صفیں کھڑی ہو گئی، صفیں لگ گئی اور امام ڈائریکٹ جماعت قائم کرتا ہے۔ اذان ہوتی ہے؟ اقامت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے، ڈائریکٹ جماعت قائم ہوتی ہے۔ اس بزرگ نے کیا ہی بہتر فرمایا، تو سمجھ لے اذان اور جماعت کے بیچ میں جتنا ٹائم ہے اتنا ہی انسان کی زندگی ہے۔ بس اتنی سی زندگی لے کر کے تم آئے ہو، اذان اور نماز، اذان اور جماعت کے بیچ میں جو وقت ہے یہی تمہاری زندگی ہے۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ درس کے دوران ہمیں یہ تقریر فرمائی تھی، میں آپ کو ویسی نقل کر کے بتاتا ہوں جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا ایک شعر پر، یادداری کے وقت زیادہ نے تو ہما خندہ مودن تو گریاں، آنچنا زی کے وقت مردنے تو ہما گریاں مودن کو تو خندہ۔ ایک فارسی کا شعر ہے، فرمایا فارسی کے شاعر نے، تجھے یاد ہے جب تو پیدا ہوا تھا، ہر ایک کو میں کہہ رہا ہوں اور میرے لیے بھی کہہ رہا ہوں، تجھے معلوم ہے جب تو پیدا ہوا تھا تو روتا ہوا دنیا میں آیا تھا، اور جتنے لوگ کھڑے تھے وہ سب ہنس رہے ہیں۔ ہوتا یہی ہے، ماں بھی مسکرا رہی ہے، باپ بھی مسکرا رہا ہے، سارے رشتہ دار تمہارے دنیا میں آنے سے کوئی رو نہیں رہا تھا، سب ہنس رہے، سب مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، ارے بیٹا ہو، ارے بیٹی ہو گئی۔ بچے کی ولادت پر سارا خاندان ہنس رہا تھا، خوشیاں منا رہا ہے، لیکن تم کس حالت میں آ رہے تھے؟ تم روتے ہوئے آئے۔ بچہ اگر نہ بھی روئے تو مار کر رلایا جاتا ہے، حقیقت ہے تم دنیا میں روتے ہوئے آئے۔ کبھی کسی سے جا کر پوچھا کہ بچہ روتا ہوا کیوں آتا ہے؟ بچہ روتا ہوا دنیا میں کیوں آتا ہے؟ یہ میں نے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے سنا۔ اب سنیے، فرماتا ہے شاعر نے کہا، دوسرا مصرع اس کا، آنچنا زی کے وقت مردنے تو ہما گریاں مودن تو خندہ۔ اب اے انسان ایسی زندگی گزار کہ جب تیرے جانے کا وقت آئے، جب تیرے جانے کا وقت آئے، جب مرنے کا وقت آئے تو سب رو رہے ہوں اور تو مسکراتا ہوا آیا تھا، روتا ہوا، اور جاتا ہو تو مسکراتا جا۔ آسان نہیں ہے یہ بولنا، بولنا آسان ہے، لیکن مرنے کے وقت لبوں پر مسکراہٹ آنا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہنستے ہوئے اس دنیا سے جانا یہ سب کے بس کی بات نہیں، پیشانی سکڑ جاتی ہے، ہونٹ نیلے کالے پیلے ہو جاتے ہیں، روح نکلنے کا جو درد ہوتا ہے ہر کوئی لبوں پر مسکراہٹ نہیں لا سکتا۔ موت کے وقت جو کیفیت ہوتی ہے، فرمایا گیا کہ اگر مکھی بھی اس کے جسم پر بیٹھے تو ایسا لگے کہ پہاڑ بیٹھا۔ روح نکلنے کے وقت، سکرات کا جو وقت ہوتا ہے، تو کہاں کی ہنسی، کہاں کی مسکراہٹ، لیکن چند لوگ مسکراتے ہیں، چند لوگوں کے لب کھل جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ؟ یہ کون لوگ؟ اب اس شعر کی میں تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں۔ حضور مرشد گرامی رحمت اللہ علیہ نے جس طرح سے فرمایا تھا، بچہ روتا ہوا کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل ہمارا وطن، ہماری روحیں جنت میں ہوتی ہیں۔ روحوں کا مقام کیا ہے؟ جنت ہے، اور جب روح دنیا میں آ رہی ہوتی ہے تو اپنے وطن کے چھوٹنے کا غم ہوتا ہے اور غم میں روتی کہ اپنا اصلی وطن چھوٹ گیا۔ گوالیار کے رہنے والوں، اگر بچپن یہاں گزرا، جوانی یہاں گزری، دوست یہاں ہیں، رشتہ دار یہاں ہیں، کسی دن یہ پیغام آ جائے کہ تمہیں گوالیار چھوڑ کر دلی جانا ہے، دلی نہیں کشمیر جانا ہے، تو اتنا تو ہوگا کہ جب دوست و احباب کو چھوڑ کر نکلو گے تو روتے ہوئے جاؤ گے۔ یہ ہم سے پوچھو، ہم جب مدرسے جاتے تو ہر بار روتے ہوئے جاتے، ماں باپ کی یاد آتی، پورا سفر رشتہ دار آنکھوں میں چلتے رہتے، اور پھر یہ بھی علماء جانتے ہیں مہینہ بھر تو مدرسے میں دل بھی نہیں لگتا کہ اپنا اصلی وطن چھوڑ کر کے ہم دیار غیر میں آئے ہوئے ہیں، دوسری جگہ پر آئے ہوئے ہیں۔ یہ بچہ روتا ہوا جو آتا ہے اسی بات پر کہ اس کا اصلی وطن چھوٹا،
اصلی وطن کیا ہے ہم سب کا؟ جنت ہے. اور کیونکہ ہمارے باپ آئے کہاں سے تھے؟ آدم علیہ السلام آئے کہاں سے تھے؟ جنت سے اتارے گئے تھے. اور باپ کا وطن ہی اصلی وطن ہوتا ہے. باپ جہاں سے آیا وہی اصلی وطن ہے. اب ہم اپنا اصلی وطن چھوڑ کر کے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں. اب سنو، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. گوالیار سے ایک نوجوان نکلا، ممبئی گیا. ممبئی کمانے کی غرض سے گیا. اب توجہ چاہتا ہوں. 4 سال 5 سال وہاں ممبئی میں کماتا رہا. اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ. یا تو بہت اچھی جاب لگ گئی، یا بہت نام کما لیا. یا تو دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ چوری ڈکیتی میں لگ گیا، بدکار بن گیا، عیاش اور بدماش بن گیا. دونوں میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. گوالیار سے تو اچھا خاصا گیا تھا، ممبئی جانے کے بعد بگڑ بھی سکتا ہے، سنور بھی سکتا ہے، دونوں بھی ہو سکتا ہے. اب جو سنور گیا تھا وہاں جا کر مالدار بھی ہو گیا، اچھی جاب بھی لگ گئی اور بہت کچھ کما بھی لیا، تو 5 سال کے بعد ممبئی سے جب گوالیار آئے گا کیا کرے گا؟ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے سامان خریدنا شروع کر. اسے کہہ دیا جائے کہ میاں اب 20 سپٹمبر کو تجھے گوالیار جانا ہے، تو دیکھو 8 دن پہلے سے تیاری شروع ہوتی ہے. اب ماں باپ کے پاس جا رہا ہے، بھائی بہن کے پاس جا رہا ہے، اور جس دن اس کی گاڑی ہوگی اسے ممبئی چھوڑنے کا غم نہیں ہوگا، گوالیار آنے کی خوشی ہوگی. کیوں؟ اپنے اصلی وطن آ رہا ہے. وہ تو تھوڑے دن کے لیے گیا تھا کمانے کے لیے ممبئی چھوڑنے کا غم تھوڑی نہ ہوتا ہے. وہ اپنے اصلی وطن آنے کی خوشی میں سب ممبئی بھول گیا ہوگا، سامان لے کر کے اپنے رشتہ داروں کی یاد میں چلا آ رہا ہوتا ہے. یہ کون کرتا ہے جو ممبئی جا کر کے سنور گیا؟ یہ مثال کے لیے ممبئی کہہ رہا ہوں، کہیں پر بھی سنور گیا ہوگا تو واپس آ رہا ہے تو خوشی خوشی آئے. لیکن جانے کے بعد کوئی بگڑ گیا، ڈاکو بن گیا، عیاش بن گیا، اور اس کی خبریں بھی اخبار میں آ گئی، گوالیار میں بھی پھیل گئی. فلاں جوان جو گوالیار سے گیا تھا بگڑ گیا ہے، عیاش ہو گیا ہے. سارے لوگ تھو تھو کرنے لگ گئے. اچھا خاصا گیا تھا ممبئی میں، جا کر کے بدماش بن گیا، کلاش ہو گیا. اب مجھے بتاؤ 5 سال کے بعد اگر اس نوجوان کو گوالیار واپس آنا ہے، کیا خوشی خوشی آئے گا؟ آئے گا خوشی خوشی. اسے بار بار اپنے جرم یاد آئے. میاں اگر جاؤں گا تو وطن والے کیا کہیں؟ وطن والے کہیں گے کہ چور بن گیا، ڈاکو بن گیا، اچھا خاصا ہمارے وطن سے گیا تھا، کیسا لوٹ کے آیا. یہ مثال میں نے آپ کو ذہن قریب کرنے کی. اسی طرح ہر انسان جنت سے اچھا خاصا آیا تھا، دنیا میں آیا تھا تھوڑے دن کے لیے. اب تم یہاں پر یا تو نام کما سکتے ہو یا نام کما سکتے ہو، 2 میں سے. اور جس نے یہاں پر نام کما لیا، جب اس کے جانے کا وقت ہوگا تو وہ دنیا چھوڑنے کے غم میں نہیں، جنت میں جانے کی خوشی میں مسکراتا جائے گا کہ میں اب اپنے اصلی وطن جا رہا ہوں، میں اب اپنے اصلی وطن جا رہا ہوں. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ مرنے کے وقت کن کے لبوں پر مسکراہٹ ہوگی؟ ان کے لبوں پر جنہیں اپنے اصلی وطن جانے کی خوشی ہوگی. عزیزان گرامی، آپ توجہ. اور جو نام یہاں پر گنوا چکا، بدکار ہو چکا، جس کے ذمے میں ہزاروں گناہ آ گئے، اب موت قریب آئی تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ موت کا وقت قریب آ گیا. اب میں واپس جاؤں گا تو فرشتے میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ حشر میں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ وہ لوگ سوچتے رہتے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنا نام گنوایا تھا، وقت برباد کیا تھا، گناہوں میں اپنے وقت کو صرف کیا تھا. موت کے وقت ان کی آنکھیں پھٹی رہتی ہیں، دل بے قابو ہوتا ہے، جسم ہلنے لگتا ہے. کیوں؟ ڈر ہے کہ کیا ہوگا پتہ نہیں. تو میرے عزیزوں، پھر اس وقت جب موت آتی ہے تو لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آتی، لبوں پر مسکراہٹ نہیں، خوف کے مارے اس کے ہونٹ نیلے کالے پیلے ہو جاتے، خوف کے مارے اس کی آنکھیں چوڑی ہو جاتی. عزیزان گرامی، آپ کو میں بتاؤں، ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جب ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے تمہارے پاس، 2 شکلوں میں وہ آتے ہیں.
ایک ان کی شکل اتنی ہیبتناک ہے، اتنی ہیبتناک کہ دیکھ نہیں سکتا، اور ایک شکل ان کی اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ دیکھے تو آنکھیں پلک جھپکانا بھول جائے۔ دو شکلوں کے ساتھ آتے ہیں۔ فرمایا گیا گنہگار آدمی کو موت کا درد تو بعد میں ہے، روح نکالنے کا درد تو بعد میں، لیکن ملک الموت کی شکل دیکھ لینا بھی ایک عذاب۔ وہ صرف شکل دیکھ کر کے پیشاب نکلتا ہے، پخانے نکلتے ہیں، روح نکلنے سے پہلے پیشاب جاری ہو جاتا ہے، پخانے نکلنے لگتے ہیں، آنکھ سے، ناک سے، کان سے، منہ سے پانی بہنا شروع ہوتا ہے، وہ جو ہیبت ناک شکل دیکھ کر۔ اور جو نیک و صالح تھا، مومن و پرہیزگار تھا، اس کے لیے ملک الموت اتنی خوبصورت شکل میں آتے ہیں کہ انہیں دیکھتا ہوا وہ مسکراتا رہتا ہے اور اسے موت کا درد بھی نہیں ہوتا۔ ایک تو صورت یہ ہے میرے عزیزوں، موت کی بات آئی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ محفل بھی تھی برسی کی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں چھیڑ دی کہ ہماری زندگی بہت مختصر سی ہے اور ہمیں جانا، اور جسے اپنی موت یاد نہیں وہ عیاش بن جاتا، جسے اپنے آخرت یاد نہیں وہ اپنی نمازیں چھوڑے ہوئے اور اپنی تمام نیکیوں کو بھولے ہوئے بیٹھا ہے۔ قرآن میں بار بار تمہیں تنبیہ کی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی۔ کس کے لیے فرمایا اعلیٰ حضرت؟ اس دنیا ہی کو تو بتایا کہ تم یہاں پر ایسے مست ہو گئے ہو، اس کی رنگ و روغن کو، اس کی رانائیوں کو دیکھ کر کے سمجھ لیا کہ یہی سب کچھ۔ ایک نیتا یہ سمجھتا ہے کہ سیٹ حاصل کر لینا یہی معراج ہے اس کی، ایک نوجوان یہ سمجھتا ہے سکسیسفل زندگی کیا ہے، بہت مالدار بن جاؤں، ایک اچھی لڑکی میرے نکاح میں آ جائے، یہی اس کی زندگی ہے۔ چاہے جتنا کچھ بھی کر لو لیکن یہ زندگی فانی ہے، فانی، فنا ہونا ہے، تمہاری سانسیں اکھڑیں گی۔ اگر دولت اور طاقت کے ذریعے سے ہی دنیا کی بادشاہی مل جاتی تو قارون اب تک مرا نہیں ہوتا، فرعون اب تک دبا نہیں ہوتا، ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ موت خرید سکتے تو خرید لیتے، لیکن نہیں، رب ذوالجلال نے یہ طاقت نہیں دی۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا کہ آپ بتائیں انسان کو اللہ نے کتنی طاقت کتنی دی؟ تو آپ نے پریکٹیکل بتا دیا، کہا ایک پاؤں اٹھاؤ، ایک پاؤں اٹھاؤ، تو اس نے ایک پاؤں اٹھا دیا، زمین پر کھڑا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ، دوسرا بھی اٹھاؤ، تو اس نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، منہ کے بل گروں گا۔ کہا بس اللہ نے اتنی طاقت دی، اتنا ہی اختیار دیا، جتنا تم اس دنیا میں لے سکتے اتنا ہی لو، دوسرا پاؤں اٹھانے کی کوشش کرو گے منہ کے بل گرو گے، زیادہ تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ اور مولانا روم کتنی بہترین انداز میں ہمیں نصیحت کرتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں ایک چونٹی شہد کے قطرے کو دیکھ کر کے لالچ میں آ گئی، ہوتا یہی ہے، میٹھا جہاں ہو چونٹیاں پہنچتی ہیں، کتنی بھی حفاظت سے رکھو چونٹیاں پتہ نہیں کہیں سے آ ہی جاتی۔ شہد کا ایک قطرہ وہ چپچپا ہوتا ہے نا، چپکتا ہے، چونٹی آئی اور قریب سے ایک تھوڑی سی چسکی لیا، چوسا اور جانے لگی، دل میں اس کے خیال آیا اور تھوڑا سا شہد کھا لوں، دوسری طرف سے آئی پھر لے لیا، تیسری طرف سے آئی پھر چسکی لیا، ایک قطرہ ہے لیکن چونٹی کی پیاس بجھتی نہیں۔ چونٹی نے چاروں طرف سے اس شہد کو چوسا، پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا یہ تو کنارے کنارے والا مزہ ہے، شہد کے قطرے کے بیچ میں کیا مزہ ہوگا، تو اس نے اوپر چڑھنے کی کوشش کی، اس شہد کے قطرے کے اوپر چڑھ گئی اور وہاں سے چوسنا شروع کیا، چوس تو لیا لیکن اس کے ہاتھ پیر چپک گئے، وہ نکلنے کی کوشش کرتی رہی یہاں تک کہ اس شہد کے قطرے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔
چونٹی مر گئی۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں اے بندے تیرا یہی حال ہے، پہلے دنیا یہاں سے کماتا ہے پھر وہاں سے کماتا ہے، سوچتا ہے اس جگہ سے لے لو اس جگہ سے لے لو، سب لیتے لیتے پھر سوچتا ہے بڑے بڑے لوگوں کے پاس کتنا مال ہے، وہ مال میرے پاس آئے گا تو مزہ کیسا ہوگا۔ جب تو وہاں تک پہنچتا ہے تو اس چونٹی کی طرح تو دنیا میں پھنس جاتا ہے، تیری موت آ جاتی ہے اور تجھے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، تو مر جاتا ہے دنیا کماتے کماتے اور تجھے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ نے سچ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، آئے محبوبہ فرما دی دنیا تھوڑی سی ہے، اس کو حاصل کرنے والا بھی ہمیشہ لے کر نہیں رہتا۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، شہد دکھائے زہر پلا۔ یہ دنیا میں جتنی چیزیں اچھی دکھتی ہیں ضروری نہیں کہ سب اچھی ہوں، یہ دکھنے میں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن تمہارے لیے زہر ہوتی ہیں۔ اور اس دنیا کا حال یہ ہے، یہ قاتل ہے، یہ ڈائن ہے، شوہر کش، تین باتیں اس کے لیے فرمائیں۔ قاتل قتل کرنے والا، ڈائن اس عورت کو کہتے ہیں جو روز شوہر بدلتی، عورتوں کو گالی دینے کے لیے ڈائن کہہ دیتے ہیں، جو روز شوہر بدلتی ہے اس کو ڈائن کہتے ہیں۔ اور شوہر کش اس عورت کو کہتے ہیں جو ایک بار شوہر کے پاس جا کر کے آئی اور پھر شوہر کا بھی قتل کر دیا۔ تو دنیا کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی تین چیزیں اس کے ساتھ، یہ قاتل ہے اور اس کے چاہنے والے کو قتل کرتی ہے اور روز یہ چاہنے والے بدلتی رہتی ہے، آج کا بادشاہ کوئی اور ہے کل کا کوئی اور ہو۔ اس دنیا کے ہر دن کے الگ الگ شوہر ہیں۔ اب سنیے یہاں پر کوئی بھی مکمل ہمیشگی کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی رہا۔ ایک حکایت ہمیں ملتی ہے فارسی میں، ایک بادشاہ نے اعلان کیا اپنے ایک سپاہی کو یا اپنے وزیر کو کہ آج میں خوش ہوں انعام دوں گا۔ انعام میں اس شخص سے اس نے کہا بادشاہ نے کہ اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے لے اور جا گھیرا نکال، لکڑی سے گھیرا نکال، جتنا بڑا گھیرا تو نکالے گا وہ ساری زمین تیرے نام، ساری زمین تیرے نام کر دی جائے گی۔ لکڑی سے لکیر کھینچ لے، لیکن ایک شرط ہے کہ صبح سے سورج ڈوبنے سے پہلے تک، صبح طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر شام سورج ڈوبنے سے پہلے تک تو جتنی لکیر نکال لے گا اتنی ساری زمین تیرے نام کر دی جائے گی۔ یہ بھی کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں گھنٹہ دو گھنٹہ کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں، بادشاہ نے جب اتنا بڑا اختیار دیا اس وزیر نے اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لی اور لکیر کھینچنا شروع کیا، کھینچتے کھینچتے نکلا بہت دور تک۔ خواہش تو یہی ہے کہ ایک بار مل رہا ہے جتنا ملے لے، جتنا ملے لے۔ وہ لکیر کھینچتے کھینچتے اتنی دور چلا گیا، دوپہر ہو گئی، بادشاہ کا محل بھی بہت پیچھے رہ گیا۔ دوپہر تک وہ لکیر کھینچتا رہا، اب سوچا کہ واپس پلٹوں، واپس پلٹتے پلٹتے آیا تو سانس اوپر نیچے ہونے، صبح سے چل رہا ہے، نہ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ پھر دوڑتا ہوا شام کے قریب آنے لگا، واپس اسے آنا ہے، واپس اسے سورج ڈوبنے سے پہلے تک وہ دائرہ مکمل کرنا ہے۔ بادشاہ نے یہ شرط رکھی تھی سورج ڈوبنے کے بعد آیا تو پھر زمین نہیں دی جائے گی، تو اب اسے واپس پلٹنے کا خوف ستانے لگا، طاقت بھی جا رہی ہے، تھکان بھی بہت ہو گئی ہے، شام قریب آ گئی، سورج ڈوبنے لگ رہا ہے، ابھی منزل تھوڑی دور تھی، اب وہ بھاگنا شروع کیا، اتنا بھاگا کہ سورج بالکل پیلا ہو گیا، اب ڈوبنے کے قریب آ گیا، لیکن بادشاہ کا محل نظر بھی آنے لگا۔ اس نے جہاں سے لکیر شروع کی تھی اس پوائنٹ پہ آنے میں تھوڑا سا وقت رہ گیا، سارے سپاہی اور بادشاہ کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ ایک دن میں اس نے کتنا لمبا دائرہ کھینچا، صبح سے شام تک دوڑتا پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کا اس نے احاطہ کر لی، ساری زمین آج اس کے نام ہونے والی۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈوبنے کے قریب آیا، اب یہ دوڑتا پہنچنے لگا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور یہ اپنے اس پوائنٹ پر آ بھی گیا جہاں سے اس نے شروع کیا تھا، لکڑی وہاں تک پہنچایا۔ صبح سے دوڑا ہوا اتنا ہانپا کہ لکڑی کی نوک اس پوائنٹ پر رکھا اور زمین پر گر گیا، اتنا تھکا تھا، اتنی سانس اوپر نیچے تھی، لیکن دائرہ تو مکمل کر لیا تھا۔
بادشاہ نے خوش ہو کر کہا کہ اس نے جتنا دائرہ مکمل کیا ہے ساری زمین اسے دی جائے گی، لیکن جب سپاہی آئے اٹھانے کے لیے تو اس کی موت ہو چکی تھی۔ سپاہی اسے اٹھانے آئے، موت ہو گئی تھی، کیونکہ صبح سے کھائے پیے بغیر اتنا بھاگا تھا کہ سانس پھولنے لگ گئی اور موت ہو گئی۔ اب سنیے، تاریخ میں بتایا گیا کہ اس بادشاہ نے کہا کہ اس کے لیے یہی قبر کھودی جائے، جہاں سے اس نے یہ نقطہ شروع کیا تھا اور جہاں ختم کیا وہیں پر اس کی قبر کھودی جائے۔ وہیں پر قبر کھودی گئی، وہیں دفن کیا گیا، اور بادشاہ نے ایک تحریر اس کی قبر پر لکھوائی، اس کی قبر پر لگوائی، اور یہ لکھوایا گیا کہ اس کو ضرورت اس 2 گز کی تھی، صبح سے شام تک دوڑتا رہا۔ ضرورت کتنے کی تھی؟ بس یہی جتنے میں یہ سویا ہے اتنی ضرورت تھی، لیکن دوڑا صبح سے شام۔ اسی لیے ہماری بھی حالت ہے، ہم دوڑ رہے ہیں، ہمیں ضرورت کتنے کی ہے وہ خود ہی پتہ نہیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہماری آخرت کس سے سنورنے والی ہے اور ہمیں قبر میں کیا لے جانا ہے۔ اے مسلمانوں، ایک بات یاد رکھو، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، آج سے تقریباً 8 سال پہلے کی بات۔ ممبئی کی سرزمین پر ایک حاجی صاحب بڑے پرہیزگار نمازی، ان کے ایک دوست کا بیٹا، ان کا ایک دوست بہت بڑے پیسے والا، وہ بھی مسلمان ہے، اکلوتا بیٹا تھا، بیٹے کو بہت پڑھایا، کانوینٹ میں پڑھایا، 10ویں 12ویں سب ہونے کے بعد انگلینڈ بھی بھیجا، لندن کی کسی یونیورسٹی سے اس نے بہت اچھے ٹاپ مارکس حاصل کیے، لیکن 24 سال کا لڑکا اچھی ڈگریاں حاصل کیا، خدا کی قدرت کہ اس کو کینسر ہو گیا، 24 سال کی عمر کا تھا، کینسر ہو گیا، بون کینسر، ہڈیوں کا کینسر۔ وہاں بھی بہت علاج کرایا، واپس اپنے وطن لایا گیا۔ یہ آج سے 8 سال پہلے کی بات، یہ بار بار مجھے دل دہل جاتا ہے جب کہتا ہوں۔ اس نوجوان کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا، باپ سے کہا کہ اس کو گھر لے جائیے، سارے کیمو بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، اب اس کے بچنے کے چانسز کم ہیں، اس کو گھر لے جائیں، جو کھانا چاہے کھلا دو، جو پینا چاہے پلا۔ یہ مشکل سے 10-15 دن کا مہمان ہے۔ اس نوجوان لڑکے کو باپ اٹھا کر کے لایا، جس کا اکلوتا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے سے جا رہا ہو، کیا حالت ہوگی سنیے۔ اب اس باپ نے بیٹے کی خاطر میں ہر کچھ کر لیا، سب کچھ کر لیا۔ ایک دن وہ نوجوان لڑکا، شام کا وقت ہے، جس کا یہ پیغام میں آپ سب تک پہنچاتا ہوں، اپنے باپ سے کہا، ابا میری وہ سرٹیفکیٹ کہاں ہے 10ویں کی مارک شیٹ کہاں؟ باپ نے کہا ہے 12ویں کی کہاں ہے؟ فلاں یونیورسٹی کی، اور جو مجھے گولڈ میڈل ملے تھے اور جو شیلڈ ملی تھی وہ سب کہاں ہے؟ کہا بیٹا سب جمع کر کے رکھا ہے، کہیں کوئی ضائع نہیں۔ اس لڑکے نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، مرنے کا وقت ہے اور ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا مانگ رہا ہے، دکھا دیتا ہوں۔ باپ اپنے الماری سے لا کر کے وہ ساری شیٹ اور ساری سرٹیفکیٹ دیا اس بچے کے پاس۔ وہ بیمار جو موت کے منہ میں ہے، وہ پلٹتا رہا، سب دیکھ کر کے باپ سے کہا، بجا مجھے بتاؤ اس میں کون سی سرٹیفکیٹ میں منکر نکیر کو بتاؤں تو مجھے چھوڑ دیا جائے؟ کون سی سرٹیفکیٹ؟ میں 12ویں کی بتاؤں، یونیورسٹی کی بتاؤں، لندن کی بتاؤں، کون سی بتاؤں جس کو بتانے کے بعد منکر نکیر مجھے چھوڑ دے؟ باپ ٹھاٹے مار کر کے رونے لگ گیا، کہا بیٹا میں نے یہ تو سوچا بھی نہیں تھا، میں نے یہ آج تک ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا۔ حالات ہمارے بھی ایسی ہیں، موت ہم سے بہت قریب ہے اور ہم نے اب تک کوئی تیاری نہیں کی۔ دوسروں کی موت کی برسیوں میں آتے ہیں، دوسروں کی موت کے 30 40ویں میں آتے ہیں اور اپنا کچھ خیال بھی نہیں، اپنی کوئی فکر بھی نہیں۔ تمہیں پتا ہے آج نمازوں کے لیے مؤذن بار بار پکار کر کے تمہیں بلاتا ہے، تم آئیں کائیں کر کے بھاگ جاتے ہو، بازار کا بہانہ، گھر کا بہانہ۔ ایک دن وہ بھی آئے گا جب تمہیں باندھ کر کے مصلی پر لائے گا، باندھ کر کے امام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے، وہ دن موت کا۔ تم آج نماز نہیں پڑھتے، تم پر پڑھائی جائے گی،
وہ وقت آئے گا جب تمہارے ناک میں روئی کھونس کر کے، تمہارے کانوں میں بھی روئی ڈال کر کے، تمہارے انگوٹھوں کو باندھ کر، تمہارے پیٹ کو باندھ کر ایسے لایا جائے گا اور سارے لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو بھاگو گے کہاں تک؟ ایک دن پلٹنا۔ قرآن میں بار بار اللہ نے یہ فرمایا ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ نے فرمایا اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے۔ جب تمہیں جانے کا ہے تو پھر اتنے مگن کس بات کے؟ اتنے مگن کس بات کے؟ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، مجھ سے ملنے کے لیے آیا، کرتا پیجامہ پہن کے آیا، عطر لگا کے آیا، کنگھی کر کے آیا، اچھی ٹوپی لگا کر کے آیا۔ عام زندگی میں تو ایسا نہیں ہے جوان، عام زندگی میں نہیں ہے، لیکن مجھ سے ملنے کے لیے آیا، نہا دھو کر کے آیا تھا، کرتا پیجامہ ٹوپی لگا کر، خوشبو لگا کر کے آیا، بیٹھا، بہت خوش ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک بات پوچھی، بیٹا ایسے ہی رہتے ہو ہمیشہ؟ کہا نہیں حضرت معاف کریں، ہماری دنیاوی زندگی الگ ہے، میں آج آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا تو یہ سارے لباس پہن کے۔ اس دن مجھے یہ یاد آیا بات، ایک مجھ جیسے نکمے سے ملنے کے لیے تو نے لباس تبدیل کیا، ٹوپیاں رکھ لی، عطر لگا لیا، تجھے اس بات کا خیال نہیں ایک رات وہ بھی آئے گی جب تاجدار مدینہ سے ملنا ہوگا۔ جب تم قبر میں جاؤ گے تو وہاں مصطفیٰ ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دکھا کر فرشتے پوچھیں گے تم نے کوئی تیاری کی، کوئی لباس پہنا کہ میرے نبی کے پاس مجھے جانا، مجھے رسول پاک کے سامنے چہرہ دکھانا ہے؟ چہرہ بنایا آج تک ہم نے؟ ایک بات یاد رکھو، بزرگوں نے فرمایا جب تم رسول پاک کی طرف دیکھو گے قبر میں، اگر ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے تھے تو میرے آقا اپنا چہرہ پھیر لیں گے اور فرمائیں گے خبردار میری طرف دیکھنا مت، اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا تو آج تو میری طرف کیوں دیکھ رہا؟ عزیزان گرامی، اس وقت تم کس کو پکارو؟ ہماری زندگی بہت شارٹ ہے، ہماری زندگی بہت مختصر ہے اور ہمیں جانا ہے۔ میں اپنی آخری باتوں کی طرف آتا ہوں۔ اگر تم نے آج تیاری نہیں کی تو ایک وقت وہ آئے گا کہ جب ملک الموت کے پنجے تمہارے اوپر آ جائیں۔ ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا سنا ہے موت الگ الگ انداز میں آتی، کسی کی بہت دردناک انداز میں آتی اور کسی کی بہت اچھی آتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں، ایک کافر اور گنہگار کی موت، ایک کافر اور گنہگار کی موت ایسے جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹوں کی جھاڑی میں ڈال دو اور کپڑے کو کھینچو، ریشم کا کپڑا جو ملائم ہوتا ہے سلک کا، کانٹوں کی جھاڑی میں ڈال کر کے اسے کھینچو تو کپڑا کیسے پھٹتا ہوا آئے گا، اسی طرح سے ایک گنہگار کی روح نکالی جاتی ہے، اس کے ناخنوں سے، اس کے ہاتھوں انگلیوں سے سب کھینچا جاتا ہے، درد سے وہ تڑپتا رہتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، لیکن کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ اور ایک نیک بندہ جو عاشق رسول ہے اس کی موت ایسے آتی ہے جیسے میدے کے آٹے میں کوئی لمبا بال پھنسا، میدے کے گندھے ہوئے آٹے سے بال کو کھینچ کر کے کیسا نکالا جاتا ہے، نہ بال کو تکلیف نہ آٹے کو تکلیف، ایک مومن صالح کی روح ایسے نکالی جاتی ہے۔ اس نے پوچھا یہ بات کیسے آپ ثابت کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جا سورہ یوسف پڑھ لے تجھے سمجھ جائے۔ وہ گیا سورہ یوسف پڑھا، کہا اس میں تو کہیں موت کا ذکر ہی نہیں آیا۔ امام اعظم نے فرمایا پھر سے پڑھ لے، پھر سے پڑھ لے۔ وہ پھر پڑھا، پورے سورہ یوسف میں موت کا ذکر نہیں آیا کہیں۔ اس نے کہا ایسے یہ طریقے کے بارے میں کہیں کہا نہیں کہا۔ اب سنو ایک مجتہد کیسے سمجھاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کیا تو نے سورہ یوسف میں یہ واقعہ پڑھا کہ یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے اور زلیخا ان پر فدا تھی؟ کہا زلیخا نے ایک مرتبہ ساری عورتوں کی دعوت کی تھی ایک حال میں، سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو اور ایک چھری پکڑائی تھی، اور پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا تھا اور کہا تھا عورتوں کو کہ لیمو کاٹ دو، اور پھر عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے کیا کاٹا تھا؟ اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیمو گر گیا، انگلیاں کاٹ۔ یہ واقعہ تو پڑھا؟ کہا یہ تو میں نے پڑھا ہے، قرآن میں موجود ہے سورہ یوسف میں۔ کہا میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وہ عورتیں انگلی کا ایک چمڑا کٹ جائے تو چلاتی،
تھوڑا سا اگر زخم ہو جائے تو بے قابو ہوتی ہے. چار انگلیاں کٹ گئی انہیں پتہ کیسے نہیں چلا. چار انگلیاں کٹ گئی انہیں نہیں معلوم پڑا. مصر کی وہ عورتوں کو اس نے کہا ہاں بات تو یہ تھی کہ وہ جمال یوسف دیکھ رہی تھی, یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی. امام اعظم فرماتے ہیں بس یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں, ایک مومن صالح عاشق رسول جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو سرہانے کے پاس تاجدار مدینہ تشریف لاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے کے پاس ہوتے ہیں, اور جب ملک الموت اس کی روح نکال رہے ہوتے ہیں وہ ادھر جمال مصطفیٰ دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے, روح کب کے نکل چکی ہوتی ہے. یہ آٹے میں سے یہ آٹے میں سے بال نکالنے کی طرح سے میرے عزیز ہماری تقریروں میں ویسے نعرے کم لگتے ہیں, اور اس لیے نہیں میں کہتا کہ نہیں لگانا چاہیے, ٹھیک ہے آپ کا اپنا رسم رواج اور ہمارا معمولات میں سے ہے لگائیں, لیکن ان محفلوں میں جس قدر آپ کے اندر رقت آئے اتنا اچھا. طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ, دو بوند ہی بہت ہیں گر تجھ کو اثر کرے, دو بوند ہی بہت ہے گر تجھ کو اثر کرے. کسی کی آنکھ سے آنسو آ گیا, کسی کا دل ہل گیا, تو میں سمجھتا ہوں ہزار اچھل کود کرنے سے بہتر ہے. میری تقریر وصول ہے اگر کسی کے آنکھ بھیگ گئی اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے, بس اتنا کافی. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ ہمیں جینا ہے اس بات کو لے کر کے ایک دن ہمیں بارگاہ رب العالمین میں جانا ہے, ہمیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانا ہے. وہ دن کیسا ہوگا جب میرے ہی ساتھی مجھے اٹھا کر لے جا رہے ہوں گے, تخت پر بچھا کر کے مجھے نہلا کر کے لے جا کر کے ایسی جگہ چھوڑ آئیں گے جو اتنی تنگ و تاریک جگہ ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے کتنوں کی قبریں کھودے, کتنوں کو ہم نے مٹی دیا ہے. آپ نے بھی تو جنازے اٹھائے, آپ نے بھی تو مٹی دیا ہے, قبرستان میں گئے ہیں, دیکھا ہوگا مردے کو اتنی چھوٹی جگہ پر رکھ کر کے ہم آتے ہیں کہ وہ کروٹ بھی نہیں لے پاتا, کروٹ لینے کی بھی جگہ ہم نہیں چھوڑتے, اور پھر تختیاں بند کر کے ہم آ جاتے ہیں. مجھے بتاؤ کون سی ماں اس کی قبر پر بیٹھتی ہے, کون سا باپ اس کی قبر پر بیٹھتا ہے, کون سا وہ دوست جس کے لیے پیسے لٹاتا تھا, رات بتاتا تھا, کتنی دیر اس کی قبر پر بیٹھتا ہے. مجھے بتاؤ گھنٹہ 2 گھنٹہ, اور غم منائے گا بھی تو 2-3 دن سے زیادہ نہیں, لیکن وہ اپنے گھر واپس آئے گا, اسے قبرستان میں تنہا چھوڑ آئے گا. ہم نے ہزاروں کو تنہا چھوڑ دیا ہے, ہمارے باپ ہمارے بھائی جو قبروں میں ہیں وہ سب تنہا ہیں. ایک دن ہم بھی تنہا وہاں سو رہے ہوں گے, تمہارے یہ دوست قبروں پر نہیں بیٹھیں گے, نہ تمہاری ماں بیٹھے گی, نہ تمہارا بھائی بیٹھے گا, نہ تمہارا دوست بیٹھے گا, کوئی تمہاری قبر کے پاس تھوڑی دیر بھی تسلی کے لیے نہیں بیٹھتا. وہ آیا سلام کیا اور بھاگ گیا قبرستان سے. تم ہزار چاہتے ہوں گے کہ میرے رشتہ دار آ جائیں, لیکن کوئی نہیں آئے گا. ایک بات یاد رکھو, جب ساری دنیا تمہیں چھوڑ جاتی ہے کوئی نہیں آتا, ایک شخصیت آتی ہے مدینے سے جو تمہیں تسلی بھی دیتی ہے اور نکیرین سے کہتی بھی ہے اے منکر نکیر ذرا آہستہ جگانا, یہ میرا غلام ہے, میں مروں تو میرے آقا. یہ ملائکہ سے کہنا, یہ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ کا شعر ہے. آپ نے یہ التجا کی تھی بارگاہ مصطفیٰ میں مروں تو میرے مولا, یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا, ابھی آنکھ لگ گئی, اسے کوئی مت جگانا, ابھی آنکھ لگ گئی ہے. میری آخری بات مولانا روم کے مثنوی شریف پر میں ختم کرتا ہوں. مثنوی شریف میں ایک واقعہ تحریر ہے, حضور کی اجازت سے بس آخری میں اس بزرگ شخصیت کا وقت کھا رہا ہوں اور ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے لب کشائی کر رہا ہوں. یہ میری جرت ہے, حضرت مجھے معاف فرمائیں. بس مجھے اپنی نصیحت کے لیے اور آپ سب کی نصیحت کے لیے باتیں. ایک بات یاد رکھیں, میں جب یہ تقریریں کرتا ہوں تو مجھے خود بھی اندر سے الگ کیفیت محسوس ہوتی ہے, آخرت یاد آتی ہے, تو بات تسبیح اور تمام چیزوں کا خیال زیادہ بڑھنے لگتا ہے, اس لیے بھی ہم تقریر کرتے ہیں. بہرحال مثنوی میں فرمایا گیا ایک ملک ایسا ہے
توجہ ہے، ایک ملک ایسا ہے جہاں کا نیم، جہاں کا دستور بالکل الگ ہے دنیا سے. وہاں کا بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جو سارے ملک کے لوگ سرحد کے پاس جا کر کھڑے ہوتے ہیں. سال کی پہلی تاریخ جب آتی ہے، ان کا جو بھی کیلنڈر ہو، سال کی پہلی تاریخ کو رات سے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں سرحد کے پاس، اور جو کوئی شخص صبح ان کے ملک کی سرحد میں انٹر ہوتا ہے اسے وہ بادشاہ بنا کر لے آتے ہیں. اسے بادشاہ بنا کر لے آتے ہیں، تاج پہناتے ہیں اور لے آ کر کے تخت پر بٹھاتے ہیں. سارے اختیارات اسے، کوئی الیکشن نہیں، بس جو پہلے ملک میں آیا باہر سے وہ بادشاہ ہے. لیکن دوسرا ان کا نیم یہ بھی ہے، سال بھر تک اس کو تخت پر بٹھاتے ہیں، بادشاہ کی طرح ہی تعظیم کرتے ہیں. سال جب گزر جاتا ہے، آخری تاریخ آتی ہے سال کی، تو اس بادشاہ کو اٹھاتے ہیں اور لے جا کر کے جنگل میں درندوں کے حوالے کراتے ہیں. یہ قانون ہے اس ملک کا، اور بادشاہ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں آپ 1 سال کے لیے بادشاہ بننے والے، جو چاہے اختیار لے لو، سپاہی آپ کے، دولت آپ کی، تخت آپ کا، سلطنت آپ کی. سال بھر کے بعد ہم آپ کو اٹھائیں گے اور لے جائیں گے جنگل میں چھوڑائیں، جہاں درندے بھی ہیں، پھاڑ کھانے والے جانور بھی ہیں، کھانا پانی کچھ بھی نہیں، کانٹے دار جھاڑیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے. تو کئی بادشاہ آئے اور سال بھر کے بعد ان لوگوں نے اس جنگل میں لوگوں کو چھوڑ دیا. توجہ، یہ معمول تھا اس ملک کے لوگوں کا. ایک بار ایسا ہوا کہ اس ملک کے لوگ اپنے نئے بادشاہ کے انتظار میں سرحد پر کھڑے تھے. اب پہلے والے بادشاہ کو جنگل میں چھوڑ آئے تھے، وہ مر گیا ہوگا، ختم ہو گیا ہوگا، اس کی ہڈیاں بکھر گئی ہوں گی. اب نئے بادشاہ کے انتظار میں کھڑے تھے. صبح جیسی ہوئی، ایک عالم ربانی کا وہاں سے داخل ہوئے. وہ پرہیزگار عالم رہے ہوں گے، تو لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور کہا بادشاہ مل گیا، بادشاہ مل گیا. ان کو تاج پہنا کر کے لایا گیا. انہوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا ہمارے ملک کا دستور ہے، جو سب سے پہلے ہمارے ملک میں داخل ہوتا ہے سال کی پہلی تاریخ میں ہم اسے بادشاہ بناتے ہیں. انہوں نے پوچھا اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا سارے اختیارات آپ کو دیے جاتے ہیں، ساری طاقتیں آپ کے پاس ہوتی ہیں، لیکن سال گزر جانے کے بعد آپ کو ایک جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا جہاں درندے بھی ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا. کہا مرنے کے لیے چھوڑ دیتے؟ ہاں بس یہ ہمارا دستور ہے. منظور ہے تو بادشاہ بن جائے. میرے عزیزوں، مفت میں جس کو 1 دن کی بھی مل رہی کون چھوڑتا ہے؟ یہاں تو حالت ایسی ہے نا، دنیا میں بھی دیکھو آپ، جو بیچنا ہے جتنا کرنا ہے سب کر لو، لیکن کم سے کم MLA کی سیٹ تو مل جائے. وہ یہاں تو MLA کی سیٹ کے لیے سارے ضمیر بیچ دیتے. وہ عالم ربانی انہوں نے کہا اچھا 1 سال تک تو بادشاہت ہوگی، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، سارے اختیارات ہمارے پاس ہوں گے. کہا ہاں. وہ لوگ لے آئے، تخت پر بٹھائے، بادشاہ نے اپنی کمان سنبھال لی، سارے سپاہیوں کو آرڈر، اور سب ملک کی نگہبانی شروع ہو گئی. اب بادشاہ نے سب سے پہلا جو آرڈر دیا وہ کیا تھا؟ یہ نئے بادشاہ کہا میں سب سے پہلے وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں بادشاہوں کو چھوڑتے ہو. کہاں چھوڑاتے ہو؟ تو لوگ، بادشاہ کا حکم تھا، لے گئے سپاہی بھی جا کر کے دیکھا اس عالم ربانی نے کتنوں کی تو کھوپڑیاں تھیں، کتنوں کی ہڈیاں بکھری، درندوں نے کھا کر کے لوگوں کو ختم کیا تھا، کانٹے دار جھاڑیاں تھی. اس بادشاہ نے دیکھا تو ہیبت آئی، عالم ربانی تھے. انہوں نے کہا اب میرا دوسرا آرڈر یہ ہے کہ یہ ساری کھوپڑیاں ہڈیاں ہٹائی جائیں، یہاں سے سارے کانٹے دار جھاڑیاں ختم کی جائیں. بادشاہ کے حکم پر سپاہیوں نے عمل کیا، اس جگہ کو صاف کرنا شروع کیا، سارے کانٹے ہٹا دیے گئے، سب صاف ہو گیا. مہینہ بھر لگا. دوسرے مہینے بادشاہ نے کہا یہاں پھول اگائے جائیں، پھول ہوں گے، ہر طرح کے پھول. بادشاہ نے حکم دیا. 1 مہینے تک تو صرف پھول ہی لگتے رہے، درندے غائب ہو گئے. تیسرے مہینے بادشاہ نے کہا کہ یہاں ایک نہر بنائیں. نہر بھی بن گئی، پانی بھی جاری ہو گیا. 6 مہینے کے بعد بادشاہ نے کہا یہاں ایک محل بھی بنائیں. بادشاہ نے حکم دیا تو سپاہی 6 مہینے تک محل بھی بنائے، خوبصورت محل بن گیا، پھول اگائے گئے، نہر بھی جاری، سب ہو گیا. سال ختم ہونے کے قریب آ گئی، بادشاہ کی بادشاہت ختم ہونے کے قریب آئی، اور اپنی بادشاہت ختم ہونے سے 8 دن پہلے ہی وہ پروجیکٹ مکمل بھی ہو گیا. اب یہ دن گننے لگا، تاریخ ختم ہونے والی، 8 دن کے بعد یہ مجھے لے جا کے چھوڑیں گے اسی جگہ.
جب دن مکمل ہو گئے تو بادشاہ خوب خوشی کے ساتھ باہر آئے. کہاں ہیں سارے لوگ اپنے دستور پر عمل کریں, مجھے اٹھائیں لے جائیں جہاں سب بادشاہوں کو چھوڑتے تھے وہاں چھوڑ دو. توجہ, مولانا روم نے لکھا ہے سارے سپاہی آئے, وزیر آئے اور ملک کے جو دانشور تھے سب آئے, کھڑے ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, آج سے ہمارا نیم بدل گیا, ہمارا قانون بدل گیا, اب ہم وہاں نہیں چھوڑیں گے, اب آپ ہمیشہ کے ہمارے بادشاہ. قانون بدل گیا. آپ نے پوچھا, اس عالم ربانی نے, اس بادشاہ نے, ہر سال لاسٹ اینڈنگ میں تم سارے بادشاہوں کو چھوڑ آتے تھے اور مجھے کیوں نہیں چھوڑ آئے؟ تو ان لوگوں نے کہا وہ بیوقوف لوگ ہوتے تھے, انہیں چھوڑ آتے تھے. ایک عقل مند ہمیں ملا ہے اس لیے ہم نے بادشاہ بنایا. وہ صرف اپنی عیاشی میں مصروف رہتے, انہیں پتا ہوتا تھا کہ وہاں جانا ہے, پھر بھی وہاں کا کچھ نہیں کرتے تھے, اس لیے ہم انہیں وہیں چھوڑ آتے تھے. ایک عقل مند ہمیں ملا, اس لیے ہم نے اسے بادشاہ بنایا. اب سنو, مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں, اے لوگو, یہ کسی دنیا کے ملک کا قانون نہیں بلکہ یہ پوری دنیا کا ہی قانون ہے. جب تم پیدا ہو کر کے آتے ہو تو بادشاہ کی طرح آ رہے ہوتے ہو. یہ دنیا والے تمہارا استقبال کرتے ہیں, جیسے جوان ہوئے تمہارے رشتہ داروں نے تمہاری آؤ بھگت شروع کی, دوست بھی بنا لیے, بہت سارے لوگوں نے تمہیں سلام کرنا شروع کیا, تم بڑھتے رہے. ایک وقت وہ آیا جب یہی دنیا والے جو تمہاری پیدائش پر خوشیاں منا رہے تھے, آج تمہارا جنازہ اٹھا کر وہی کانٹے دار جھاڑیوں میں لے جاتے ہیں. قبرستان میں جہاں ہزاروں کھوپڑیاں ہیں وہیں چھوڑ آتے ہیں. تم ہی وہ بادشاہ ہو جسے وہاں چھوڑ آتے تھے. ہاں, ایک وہ انسان ہے جو دنیا میں تو آیا لیکن اپنی آخرت کو سنوارتا رہا, نیکیاں وہاں بھیجتا رہا, نمازیں وہاں بھیجتا رہا, ساری عبادات اپنی زندگی میں بھیجتا رہا. پھر ان انسانوں نے جنازہ تو اٹھایا لیکن ہمیشہ کا اپنا بادشاہ بھی بنایا. جیسے ہزاروں قبرستان میں گئے, ہم انہیں بھول گئے لیکن سلطان الہند غریب نواز کو آج تک نہیں بھولے. وہ 800 سال پہلے بھی ہمارا بادشاہ تھا, آج بھی ہمارا بادشاہ ہے. کیوں بادشاہ ہے؟ اس لیے کہ اپنی زندگی میں آخرت کو سمجھ گیا تھا, اپنی زندگی میں حب مصطفیٰ پلایا تھا اور اپنی آخرت کو اس نے سنوارا. اور اس معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات طیبہ میں یہ آخرت کی اتنی یاد دلائی کہ جب انسانوں نے انہیں اٹھایا اور دفن بھی کیا تو پھر یہ اعلان کیا کہ وہ اور لوگ ہیں جن کو کھوپڑیوں میں ڈال کر ہم بھول جاتے ہیں, اے غریب نواز تم اور ہو جنہیں ہم ہمیشہ کا سلطان بناتے ہیں. اے مسلمانوں, میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور حیات اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمائے تم میں اچھے عمل والا کون ہے. اے میرے عزیزو, موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس, موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس. یوں تو یہاں سبھی مرنے کے لیے آئے ہیں, آپ بھی ایسی زندگی گزارو کہ تمہارا نام باقی رہ جائے, تمہارے نبی کی نسبت سے, اولیاء کی نسبت سے اور تمہارے اعمال صالحہ کی نسبت سے. ایسا کر جاؤ کہ تمہارے قبر کی تختی بھی بجھ جائے لیکن تمہاری نسلوں میں تمہارا نام کبھی نہ بجھنے پائے. اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے. رب تبارک و تعالی ہمیں عیاشی اور بدکاری سے محفوظ فرمائے اور مولا ہم سب کو وفادار مصطفیٰ بنائے اور آخرت کی یاد کرنے والے نوجوانوں میں ہمارا شمار فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.